اور اللہ تعالیٰ کسی سے یوں ہی وعدہ نہیں لیتا. اللہ کے علم پاک میں تو یہ تھا کہ نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد میں تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 470 سال کے بعد آئیں گے. ان کے دور میں ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہیں ہوگا، سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. ایسے میں اللہ نے یہ وعدہ دیا، تو کیا اللہ کا وعدہ یوں ہی تھا؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بس یوں ہی روا روی میں لے لیا؟ نہیں، اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے. اس نے نبیوں سے وعدہ جو لیا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے معراج کی شب کا انتخاب کیا. اور شب معراج جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا، تو پہلے اپنے قرب سے پہلے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع کیا. سارے انبیاء و رسول آئے، اور آنے کے بعد ان انبیاء و رسول نے مسجد اقصی میں انتظار کیا کہ نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، ہمارے امام آ رہے ہیں، ہمارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے رسول آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پہلے سے وہاں موجود. اور جب نبی آخر الزماں تشریف لائے تو پورے جلوس کے ساتھ آئے. وہ جلوس محمدی اس طرح تھا کہ سرکار براق پر سوار ہیں، حضرت جبریل امین لگام تھامے ہیں، حضرت میکائیل رکاب تھامے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت ہے جو اس جلوس محمدی میں شریک ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد اقصی میں تشریف لائے، سارے انبیاء و رسول نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا. اس کے بعد نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں کی طرف پہنچائے گئے. آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو ابھی تک جلوس محمدی چل رہا تھا، اب جلسہ محمدی شروع ہو گیا. جلسہ عظمت مصطفیٰ شروع ہوا، اور اس جلسے میں ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی خطیب کی تقریر ہو. انبیاء و رسول میں اولو العزم پیغمبروں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آج تم کچھ خطاب کرو. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی روایتیں ملتی ہیں. ان لوگوں نے تھوڑی تھوڑی تقریریں کی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صفی ہوں اللہ کا. حضرت نوح نے ارشاد فرمایا کہ میں نجی اللہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خلیل اللہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کلیم اللہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں روح اللہ ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں خلیفت اللہ ہوں. یہ وہ عظمتیں تھیں جو خدا نے ان نبیوں کو عطا کی تھی. جب سارے انبیاء کی یہ خطابات ہو چکے تو اللہ کے اذن سے سرکار ابد قرار علیہ السلام اس جلسہ محمدی میں خود تشریف لائے. اور جب سرکار نے خطاب کرنا شروع کیا تو حمد و صلات کے بعد آقا نے صرف ایک جملہ کہا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا حبیب ہوں. اس وقت سب کے سامنے یہ کہلوایا گیا جو اللہ کا حبیب ہے وہی رب سے سب سے زیادہ قریب ہے. اس لیے آج ان سب نبیوں کی امامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. آقا علیہ السلام کا دست اقدس پکڑ کے مصلی امامت پہ پہنچایا گیا، اعزاز بخشا گیا. آقا علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی. آپ سوچیں، نہ ویسا اجتماع کبھی اول و آخر میں ہوا تھا، نہ اب قیامت تک ہو سکتا.
ایسا جلسہ محمدی نہ اس کے پہلے ہوا تھا، نہ آج تک ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اور ویسی نماز بھی جو اس دن مسجد اقصی میں پڑھی اور پڑھائی گئی، ویسی نماز اور ویسا امام نہ اس کے پہلے کبھی ملا تھا، نہ اس کے بعد کوئی ملے گا۔ ویسی باجماعت نماز نہیں مل سکتی جس میں امام الانبیاء ہو اور مقتدی سب کے سب انبیاء و رسول ہوں، یا اللہ کے مقبول فرشتے ہوں۔ ایسی بے مثال نماز جب مسجد اقصی میں پڑھی اور پڑھائی گئی تو بریلی کا عاشق زار پکار اٹھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کے معنی ہے راز، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، نبی اول بھی ہے نبی آخر بھی ہے۔ نبی اول ہے اس اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو نبی اول ہے۔ نبی آخر ہے، اس لیے نبی آخر ہے کہ اللہ نے سب سے آخری میں خاتم النبیین بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ نبی اول بھی ہے نبی آخر بھی ہے۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے اسی کلام میں یہ کہا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اول ہے خالقیت میں، مالکیت میں، اللہ آخر ہے، ابد الاباد تک اللہ کی زندگی، اللہ زندہ ہے، حی ہے، باقی ہے۔ اللہ ظاہر ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی ربوبیت ظاہر ہے۔ ہر چیز یہ بتا رہی ہے کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا۔ اور اللہ باطن ایسا ہے کہ اللہ کو، اللہ رب العزت کی حقیقت کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، عام مخلوقات میں کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ آخر بھی، اول بھی، آخر بھی، باطن بھی، ظاہر بھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی بھی اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ وہ اس طرح اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے اول، سب سے اول، هو الاول، هو الآخر، وہ سب سے آخر ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے، وہ نہیں فنا ہوگا، لیکن نبی اول ہے تخلیق کے اعتبار سے، مخلوق میں اول، اور نبیوں میں سب سے آخر۔ اور نبی ظاہر ایسے کہ کنکر انہیں پہچانے، پتھر انہیں پہچانے، لکڑی انہیں پہچانے، درخت انہیں پہچانے، جانور انہیں پہچانے، چرند و پرند انہیں پہچانے۔ نہیں پہچانے تو یہ دو ٹانگ کا خناس نہیں پہچانے۔ تو نبی ایسے ظاہر کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کو پہچانے، اور باطن ایسے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی ظاہر ایسے کہ ذرہ ذرہ پہچانے، اب باطن ایسے کہ سوائے خدا کے کوئی حقیقت محمدیہ کو نہ جان سکے۔ تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے مسجد اقصی میں جو نماز پڑھی گئی تو میرا امام پکار اٹھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ نبی اول بھی کیسے اور آخر بھی کیسے ہیں، یہ دنیا کے سامنے بتانا تھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ کھڑے ہیں وہ دست بستہ پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں شہنشاہی کر کے گیا، حاکم اعلیٰ بن کر ہر نبی یہاں سے تشریف لے گئے۔ تو جو شہنشاہی کر گئے تھے، نبی کریم کے پیچھے غلامانہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کھڑے ہیں وہ دست بستہ پیچھے
جو سلطنت آگے کر گئے تھے، تو اللہ نے عالم ارواح میں اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی قبولیت کا وعدہ جن نبیوں سے لیا تھا تو بے وجہ نہیں تھا۔ ان نبیوں کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے شب معراج اپنے نبی کی امامت کے ذریعے ان انبیاء کے وعدے کو پورا کر دکھایا۔